فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، آپ کی محبت کا عالم یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے ہوئے بھی اپنی امت کو یاد فرما رہے ہیں۔ اسی لیے میں نے ایک واقعہ سنایا تھا، طائف کا واقعہ، جو انتہائی کربناک اور المناک واقعہ ہے، جس واقعے کی نظیر آپ علیہ السلام کی پوری 23 سالہ زندگی میں نہیں ملتی، کہ اس واقعے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جا رہا ہے، آپ کو مارا جا رہا ہے، آپ کو ستایا جا رہا ہے، آپ کو لہو لہان کیا جا رہا ہے، اور فرشتے آ گئے کہ اللہ کے رسول اگر حکم ہو تو میں ان 2 پہاڑوں کو جوڑ دوں، یہ طائف والے پس جائیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ان کے لیے بد دعائیں نہ کی اور اپنی امت کے لیے بد دعا نہ کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرشتوں سے یہی کہا کہ نہیں، آج یہ ہمیں نہیں مان رہے، آج یہ ہماری باتوں کے مطابق زندگی نہیں لا رہے، آج یہ قرآن و حدیث پر ایمان نہیں لا رہے، کل کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں گے جو ایمان لانے والے ہوں گے۔ چنانچہ اسی سے بڑے بڑے کبار صحابہ اور بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے شہداء پیدا ہوئے، بڑے بڑے مجاہدین پیدا ہوئے۔ محمد ابن قاسم الثقفی اسی میں سے تھے۔ اسی میں ایک اور تابعی ابو عبید الثقفی، جو بہت بڑے مجاہد اور سپہ سالار قافلہ گزرے، ایرانیوں سے جنگ انہوں نے ہی کی تھی۔ ابو عبید الثقفی یہ بھی طائف کے ہی تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایرانیوں سے ایک بہت ہی بڑی جنگ ہوئی، اور جس جنگ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت ہونا، جو جنگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زیر قیادت اور زیر سیادت ہوئی تھی، اس جنگ میں ہزاروں لوگ کفار مشرکین شریک ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فوج تیار کیا تھا، اور جس فوج کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ولولہ انگیز تقریر کی تھی اور لوگوں کو اس پر آمادہ کیا تھا کہ تم اس جنگ میں شریک ہو، تو اس میں حضرت ابو عبید الثقفی بھی ہے، جنہوں نے کھڑے ہو کر کے اپنے جذبے کا اظہار کیا اور کہا کہ میں اس جنگ کے لیے تیار ہوں، اور ان کے جذبہ اور شوق اور جذبہ جہاد اور شوق شہادت کو دیکھ کر کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سپہ سالار بنایا تھا۔ چنانچہ یہی حضرت عبید الثقفی اس فوج کو لے کر کے ایرانیوں کے ساتھ جنگ کے لیے گئے اور ایرانیوں کے ساتھ جنگ کی، لیکن انہوں نے یہ کام کر دیا تھا کہ راستے میں ایک دریا پڑتا ہے، دریائے دجلہ، جسے عربی میں دجلہ کہتے ہیں، دریائے دجلہ۔ اس دریائے دجلہ کو پار کر کے کفار کے ساتھ لڑائی کرنی تھی، کفار کے ساتھ جہاد کرنا تھا، اور حضرت ابو عبید الثقفی جذبہ جہاد سے، شوق جہاد سے بے انتہا سرشار تھے، اور جذبہ جہاد سے بے انتہا معمور تھے، تو وہ اپنے سالار کو، اپنے قافلے کو لے کر کے، اپنی فوج کو لے کر کے دریا پار کیے، اور دریا پار کرنے کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ تمام صحابہ کو اور تمام مجاہدین اور فوج کو جمع کر کے ان کے سامنے تقریر کی، اور ان کے سامنے جہاد کی اہمیت اور جہاد کی فضیلت بیان فرمایا، اور اس کے بعد کہا کہ کوئی بھی شخص جہاد سے پیٹھ نہیں موڑے گا، یا تو وہ شہید ہوگا، یا تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت نصیب فرمائیں گے، یا پھر یہ کہ جنگ میں جیت نصیب ہوگی۔ اور اسی جذبہ جہاد اور جذبہ شوق اور جذبہ شہادت میں حضرت ابو عبید الثقفی نے اس دریائے دجلہ کے پل کو، جس پل کو پار کر کے ایرانیوں سے جنگ کے لیے آئے تھے، اس پل کو توڑ دیا، اس زعم میں اور اس گمان میں کہ کسی کے خیال میں بھی یا کسی کے ذہن میں بھی یہ نہ آئے کہ ہم پیٹھ موڑے اور جنگ سے بھاگے۔ چنانچہ میدان جسر، اس میں یہ جنگ ہوئی، یہ جہاد ہوا، لیکن وہاں کفار یہ غالب آ گئے اور ان مسلمانوں کو شکست سے دوچار ہونا پڑا، یہ لوگ منتشر ہو گئے، اور انہیں جو میدان ملنا تھا وہ میدان نہ مل سکا، اور اس کی وجہ سے پھر یہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ اس میں بڑے بڑے صحابہ بھی شہید ہوئے، جس میں خود حضرت ابو عبید الثقفی بھی بالآخر شہید ہوئے۔ لیکن پھر اس شہادت کے بعد حضرت مثنى ابن حارثہ نے تمام صحابہ کو، تمام تابعین کو، اور جتنے بھی تمام افواج لشکر تھے، تمام افراد کو جمع کیا، اور جمع کر کے انہیں تقریر کی، ان کے سامنے بیان فرمایا، اور بیان فرمانے کے بعد کہا کہ ایسا ہے کہ آدھے لوگ جنگ کریں گے اور آدھے لوگ پھر سے اس دریائے دجلہ میں ایک پل تعمیر کریں، جس پل کے ذریعے ہم لوگ پار ہوں گے۔ چنانچہ آدھے لوگوں کو کہا دیا گیا کہ تم لوگ دریائے دجلہ میں پل بناؤ، پھر اس کے بعد دوبارہ پل بنایا گیا، اور اس پل بنانے کے بعد یہ لوگ واپس ہوئے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس واقعے کی خبر ملی تو آپ کو بے انتہا ایک زمانے تک افسوس رہا اس کا کہ حضرت ابو عبیدہ الثقفی نے جو اس جذبہ شہادت میں اور اس جذبہ شوق میں ایسا کیا تھا انہیں ایسا نہ کرنا چاہیے۔ اسی طائف شہر کے یہ حضرت ابو عبیدہ الثقفی بھی ہے، اسی طائف شہر کے مختار الثقفی بھی ہے جو انتہائی نامور شخصیت گزرے ہیں، لیکن بعد میں چل کر کے یہ ارتداد کے شکار ہو گئے تھے۔ یہ مختار الثقفی انہوں نے جو شہرت پائی تھی وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جتنے قاتلین ہیں ان قاتلین کو تلاش کر کر کے یہ سخت انہیں قتل کیا تھا، انہیں مارا تھا یہ مختار الثقفی نے۔ اس کے بعد انہوں نے بہت مقبولیت حاصل کی، لیکن اس مقبولیت کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مختار الثقفی خود نبوت کا دعویٰ کر دیا اور خود نبی بن بیٹھا۔ تو پھر اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت میں حضرت مصعب ابن زبیر نے اسے قتل کر کے اس فتنے کو ختم کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور آپ علیہ السلام کی قربانیاں، ان قربانیوں کے نتیجوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو صحابہ پیدا فرمائے ہیں، یہ جو صحابہ اللہ تبارک تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ہے، اس کی نظیر دنیا عالم نے نہیں دیکھا، اس کی نظیر تاریخ عالم دینے سے عاجز اور قاصر ہے، اس کی نظیر تاریخ عالم نہیں دے سکتی۔ آپ صفحات اٹھا لیں، تاریخ کا مطالعہ کر لیں، دنیا اس بات پر متفق ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو آپ علیہ السلام کے پروردہ تھے، اس جیسی شخصیت نہ آج تک پیدا ہوئی ہے نہ کل قیامت تک پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کی شفقتوں، آپ کی محبتوں اور آپ کی دعاؤں کا نتیجہ تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع سے حضرت عروہ آپ علیہ السلام سے کلام کے لیے، آپ علیہ السلام سے بات کے لیے، آپ سے مصالحت کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں اور آپ علیہ السلام سے باتیں کر رہے ہیں، ہاتھ جھاڑ کر باتیں کر رہے ہیں، اور ہاتھ آپ کا حضرت عروہ کا ہاتھ جو ہے آپ علیہ السلام کے داڑھی مبارک پر چہرہ انور تک پہنچ رہا ہے۔ تو اس وقت وہیں پر ان کے بھتیجے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود ہیں۔ تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عروہ ابن مسعود جو ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، بعد میں چل کر ایمان بھی لائے، وہ عروہ ابن مسعود آپ علیہ السلام سے ہاتھ جھاڑ کر بات کر رہے ہیں۔ چنانچہ وہاں پر حضرت مغیرہ ابن شعبہ نے اپنے چچا سے کہا کہ آپ اپنے ہاتھ تھوڑا دور رکھیے، آپ کی اتنی طاقت ہمت کیسے کہ آپ اپنے ہاتھ کو ہمارے آقا اور ہمارے نبی اور ہمارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا رہے ہیں۔ چنانچہ حضرت عروہ ابن مسعود حضرت مغیرہ ابن شعبہ کی اس حرکت کو دیکھ کر اور آپ کی اس تنبیہ کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ گئے، اور جب وہ دوبارہ قریش کے پاس گئے مصالحت کو بتلانے کے لیے اور ان کی بات کو بتلانے کے لیے، پیغام کو پہنچانے کے لیے، تو انہوں نے کہا حضرت عروہ نے کہ دیکھو اہل قریش، میں قیصر و کسریٰ بھی گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہان کی ہم نشینی اختیار کیا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہان کی ہم مجلسی اختیار کیا ہوں، لیکن کہیں میں نے ایسا نہیں دیکھا کہ اس بادشاہ کے جو ارد گرد حواریین ہیں، اس بادشاہ کے جو ارد گرد جو اصحاب ہیں، ان کے جو چیلے چپیٹے اور ان کے جو نوکر چاکر ہوتے ہیں، وہ اتنا زیادہ محبت کرنے والا، اتنا زیادہ عقیدت رکھنے والا، جتنا زیادہ کہ عقیدت رکھنے والے آپ علیہ السلام کے ارد گرد کے صحابہ ہیں، میں نے نہیں دیکھا۔ میں تو یوں دیکھا کہ میں جب گیا تھا تو میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام وضو کر رہے ہیں تو وضو کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دے رہے، آپ علیہ السلام آپ کے وجود اقدس سے کوئی ایک بال بھی گر رہا تو اس بال کو لینے کے لیے صحابہ دوڑ رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا ہے جیسے آپس میں جھگڑ جائیں گے۔ حضرت عروہ ابن مسعود نے جب یہ واقعہ بیان کیا اور کہا اہل قریش سے کہ دیکھو تم مصالحت پر اتر جاؤ، تم مصالحت پر تیار ہو جاؤ، اسی میں تمہاری خیریت، اسی میں تمہاری عافیت ہے، ورنہ جو اپنے رسول کے وضو کے قطرے کو گرنے نہ دے، وہ اپنے رسول کے خون کے قطرے کو کیسے گرنے دے؟ چنانچہ اسی بات کو سن کر کے حضرت عروہ کی اس بات کو سن کے اہل قریش مصالحت پر تیار ہو، لیکن یہی نبی ہے کہ جب اسے فتح مکہ نصیب ہوا اور فتح مکہ کے موقع سے جب وہ فتح مکہ میں اور مکہ شہر میں داخل ہو رہا ہے تو انتہائی سر جھکائے ہوئے، اور سر اتنا جھکائے ہوئے، مورخین نے لکھا ہے کہ اپنے سر کو ایسے جھکائے ہوئے تھے جیسے کہ اونٹ کے کوہان سے وہ سر لگے جا رہا ہو، تواضع میں، انکساری میں اور بے انتہا شفقت و محبت میں، اور یہ پیغام دینے کے لیے کہ اسلام اور ایمان یہ اخلاق کا پیکر ہے، اسلام اور ایمان کا دوسرا نام اخلاق ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام جب فتح مکہ میں داخل ہو رہے فتح مکہ کے موقع سے تو سر جھکائے ہوئے داخل ہو رہے،
تمام لوگوں کو، تمام مشرکین کو، تمام دشمنان کو امن کا پیغام دے دیا۔ کفار مشرکین کی ایک تعداد آئی فتح مکہ کے موقع سے آپ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آج ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ آج تو آپ کا غلبہ ہم پر ہو گیا۔ ابو سفیان، ابو جہل، ابو لہب، بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے آپ علیہ السلام پر بے انتہا اذیتیں کی، بے انتہا آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، بے انتہا مصیبتیں آپ پر انہوں نے انڈیلا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام فتح مکہ کے موقع سے مکے میں داخل ہو رہے ہیں تو شفقت کا لحاظ رکھتے ہوئے، محبت کا لحاظ رکھتے ہوئے، تواضع و انکساری کے ساتھ داخل ہوئے۔ جب یہ قوم آپ علیہ السلام کی خدمت میں آئی اور پوچھا یا رسول اللہ آج ہمارے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ ہم تو بڑے ظالم ٹھہرے، ہم نے تو بڑے ظلم کیا آپ پر، ہم نے تو بڑی اذیتیں دی آپ کو، آج آپ ہم پر غالب ہیں، آج ہم مغلوب ہیں، آج تو ہماری خیریت نہیں ہے، آج تو ہم تباہ و برباد اور نیست و نابود ہو جائیں گے، ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی دار و گیر نہیں، آج تم تمام کو امان۔ بلکہ امان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان فرمایا کہ جو جو اپنے اپنے گھروں میں ان تمام کو امان، جو ابو سفیان کے گھر میں ہے اسے بھی امان۔ یہ ابو سفیان کا اعزاز ہے، ابو سفیان کے گھر میں جو ہے اسے بھی امان۔ چنانچہ تمام لوگوں کو امان دیا گیا۔ تو ایسے صحابہ یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر سی بات ہے کہ جب ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے، جب ایک آدمی کسی سے شفقت کرتا ہے اور جب ایک آدمی کسی کے بارے میں تڑپتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ محبت اس کے دل میں بھی ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح اپنی امت کے تئیں تڑپا کیا کرتے، تڑپتے تھے، اپنی امت کے درد اپنے دل میں رکھتے تھے۔ حدیث میں ہے کہ آپ کا دل مبارک ایسے کھولتا تھا جس طرح سے ہانڈی کھولا کرتی ہے، کما تغلی القدر، کہ جس طرح سے ہانڈی کھولتی اسی طرح سے آپ پورن میں آپ کا دل کھولتا تھا۔ قرآن میں لعلک باخع نفسک، ایسا لگتا ہے کہ لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، کہ یہ حضرات ایمان نہیں لائیں گے تو آپ اس کے غم میں، اس کے افسوس میں اور اس فکر میں اپنے آپ کو مار ڈالیں گے۔ باخع نفسک، باخع کے معنی آتے ہیں کسی کو رون کر کے مار ڈالنا۔ بقع ذبیحۃ کے معنی یہ ہوا کہ ذبیحہ کو یعنی اسے ایسا ذبح کرنا کہ اس کی گدی تک چھری کو پہنچا دینا۔ اس لفظ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے استعمال کیا کہ آپ اپنی فکر مندی کا اس طرح اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ قرآن کو اس کے معنی کے ساتھ پڑھیے، قرآن کو اس کی زبان میں پڑھیے، قرآن کا ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، زبان میں ایک ترجمہ ہے، ایک معنی ہے، ایک اس کی روحانیت، گہرائیت اور گہرائیت اور معنویت ہے۔ ترجمہ کیا جا سکتا ہے، آپ قرآن کا ترجمہ انگلش میں کر لیں، آپ قرآن کا ترجمہ اردو میں کر لیں، وہ ترجمہ ہوگا، معنی ہوگا، لیکن قرآن میں جو روحانیت ہے، قرآن میں جو معنویت ہے اور قرآن کے ایک ایک لفظ میں جو گہرائیت اور گہرائیت ہے وہ منتقل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہر زبان کی بات ہے۔ آپ کسی بھی زبان کی مثال لے لیں، زبان کو دوسرے زبان میں کنورٹ کرنا، اس کے معنی کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے معنویت کو اور اس کے گہرائیت اور گہرائیت اور جامعیت کو کنورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں اردو میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے ممتا، ماں کی ممتا۔ یہ لفظ ممتا ایک ایسا لفظ ہے جو محبت کے معنی میں تو ہے، لیکن اسی محبت کے معنی میں استعمال ہوگا جو محبت ماں کا اپنے اولاد کے تئیں ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ لفظ ممتا، اس محبت کو آپ کہیں بھی استعمال کر دیں کہ ایک ساتھی کا دوسرے ساتھی سے، یا یہ کہ ایک استاد کا اپنے شاگرد سے یا شاگرد کا اپنے استاد سے، وہاں پر لفظ ممتا کا استعمال نہیں ہوگا۔ لفظ ممتا اس کے اندر جو جامعیت، اس کے اندر جو معنویت اور گہرائیت اور گہرائیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک ماں کا اپنے اولاد سے جو محبت ہوتی ہے اس محبت کی ادائیگی کے لیے لفظ ممتا کو وضع کیا گیا۔ لیکن اگر اس لفظ ممتا کو منتقل کریں گے ہم کہاں؟ انگلش میں، تو انگلش میں منتقل کرنے کے لیے وہی دا لو آف مدر کہیں گے، لیکن کیا دا لو آف مدر میں وہ معنی ادا ہو جا رہا ہے جو ممتا کا معنی ہے؟ بالکل نہیں، کبھی ادا نہیں ہو سکتا۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کے ایک ایک لفظ کی ادائیگی ہے، قرآن کے ایک ایک حروف کے معنی کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معنویت، گہرائیت اور جامعیت رکھی ہے، وہ جامعیت نہ اردو میں منتقل ہو سکتی ہے، وہ جامعیت، معنویت، گہرائیت اور گہرائیت نہ انگلش میں منتقل ہو سکتی ہے، کسی بھی زبان میں منتقل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے قرآن کے تراجم پڑھے جائیں، اچھی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ قرآن کو قرآن کے الفاظ میں سمجھا جائے۔ قرآن عربی میں ہے، ہم عربی سیکھیں، پھر اس کے بعد پتہ چلے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کس طرح مخاطب ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟
سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہتا ہے، سورہ آل عمران میں اللہ کیا کہتا ہے، اور اللہ ایک ایک لفظ سے اور ایک ایک کلام سے بندہ کے جانب کس طرح مخاطب ہے۔ اسی لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ وفات کو بیان کیا، اور ابھی تو بہت لمبی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو بیان فرمایا ہے کئی باتیں، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت اور محبت کا اظہار فرمایا کہ جن شفقتوں اور محبتوں کا لحاظ ہم نے نہ رکھا تو پھر ہمارے لیے اس دنیا میں بھی ناکامی اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔